السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار پڑھنے کے 15 فائدے آج ہم جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انتہائی خوبصورت دین عطا کیا ہے جس میں ایک معنی خیر زندگی گزارنے کی مکمل گائیڈ لائنز دی گئی ہیں۔ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور مسلمانوں کو قرآن کریم میں استغفار کرنے کی تلقین کی ہے۔ استغفار کرنے سے جہاں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہیں اس سے ہمیں اور بھی بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ 15 فائدے ہم آج جانیں گے اس کے بارے میں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، استغفر اللہ کا ورد کرنے سے مسلمانوں کا جہاں اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، وہیں یہ وظیفہ مسلمانوں کے لیے مال اور نیک اولاد کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ نمبر 2، قرآن میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ سے رحمت کی طلبگار ہے کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ بے شک کتنا بھی بڑا گناہ گار کوئی شخص کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے پکے دل سے معافی مانگے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ ایسے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر اس سے معافی مانگے۔ نمبر 4، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ نمبر 5، استغفار کا ورد ہمیں دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 6، استغفار ایک ایسا عمل ہے جس پر وعد خداوندی کی امت عذاب سے محفوظ رہے گی۔ نمبر 7، استغفار کرنے سے ہماری دعاؤں کو صرف قبولیت عطا ہوتی ہے۔ نمبر 8، سچی اور خالص توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور ایسی جنت میں داخل کرتا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ نمبر 9، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگ لے۔ نمبر 10، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو استغفار کی ترغیب کری ہے کہ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو کہ میں نے جہنم میں اکثر عورت کو دیکھا ہے۔ کسی عورت نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے خابین کی ناشکری کرتی ہو۔ نمبر 11، استغفار اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے اپنا گمشدہ اونٹ پانے پر خوش ہوتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ نمبر 12، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور ہو جاتی ہے، اور وہ توبہ کے بجائے گناہ پر گناہ کرتا ہے تو سیاہی بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ نمبر 13، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ جو یہ کہے استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ اس نے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں۔ نمبر 14، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو اور اس سے معافی مانگو، کیونکہ دن میں 100 مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں، جبکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گناہ ہی نہ کیا، لیکن پھر بھی وہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ نمبر 15، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ و استغفار سے غم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور اس کے پڑھنے سے سکون و اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ تھے استغفار پڑھنے کے 15 فائدے جو ہم نے آپ کو بتائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔